جیڑا بھی معاویہ نو پیر آکھ دے، جیڑا بھی معاویہ نو پیر آکھ دے، جگی اور روشن ضمیر آکھ دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج کی مجلس کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ نماز کے اندر جلسہ استراحت کرنا، یعنی پہلی رکعت کے جب 2 سجدے کر لیں تو اس کے بعد بیٹھنا، یا تیسری رکعت کے جب 2 سجدے کر لیں تو 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا سنت نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہی سجدے سے فارغ ہو سیدھا کھڑا ہو جائے، یہ سنت عمل ہے، یہ احناف کا مسلک ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو تو اس عذر کی بنا پر اگر وہ جلسہ استراحت کرتا ہے، تورک کرتا ہے، تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو سنت طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو اور اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو سجدے سے سیدھے ہی کھڑا ہو جائے اور بیٹھے نہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب اس سنت طریقے کے پیچھے دلائل کون سے ہیں وہ میں نے آج عرض کرنے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا، جس کو میں چھوٹا مرزا کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بڑا مرزا جو ہے وہ دین کے ہر شعبے میں اپنی رائے اور عقل سے کام لیتا ہے اور غلط تعویلات کرتا ہے اور تحریفات کا مرتکب ہے اور گستاخیاں کرتا ہے، تو اسی طرح کی چیزیں بس اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ احناف اہل سنت والجماعت کے مسائل کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان مسائل پر چاہے قرآن پاک کی آیات موجود ہوں، احادیث موجود ہوں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اعمال موجود ہوں، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسی مناسبت سے اس کو چھوٹا مرزا کہا جاتا ہے، اور اس کے زبان اتنی گندی ہے کہ میں نے اس کی مختلف ویڈیوز دیکھیں، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو منافق تک یہ کہتا ہے، اور جب صحابہ کے بارے میں اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ منافق تھے، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بدمعاش حکومت تھی، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسی برے الفاظ جو ہم عام مسلمانوں کے لیے بھی بولنا مناسب نہیں سمجھتے، یہ حضرات صحابہ کرام کے لیے یہ بکواس کرتا ہے۔ تو بہرحال ان سب کے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے میں دوں گا، اور دلائل کی بنیاد پر دوں گا، اور جتنے اعتراضات کرتا ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ یہ میں نے شروع کیا ہے 2 صحاباب کی فرمائش پر، ان کی یعنی انہوں نے اس بات پر کافی توجہ دلوائی کہ آپ یہ سلسلہ جاری فرمائیں، تو بہرحال ان کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں، اور یہ سلسلہ الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے جتنے مسائل جو اعتراضات کیے ہیں عقائد کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، ان تمام کے جو ہے وہ تحقیقی جواب دوں گا، اور اس میں کوشش یہ کروں گا کہ ان مسئلوں میں جہاں اس نے خام خواہ اپنی طرف سے یعنی تبصرہ کیا ہے اور جاہلانہ تبصرہ کیا ہے اور گالیاں نکالی ہیں اور برا بلا کہا ہے، ان گالیوں کا اور سب و شتم کا جواب میں نہیں دوں گا، میں صرف تحقیقی مسئلہ بیان کروں گا، احناف کے دلائل، باقی وہ جانے اور اس کے اعمال جانے، وہ اپنے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا۔ تو اسی طرح جلسہ استراحت کے موضوع پر اس نے بڑی گھٹیا گفتگو کی، اور یہ ایک لفظ بولتا کہتا پھکی دینی ہے۔ بھئی دیکھو یہ جو تم پھکی دے رہے ہو مرزا صاحب، چھوٹے مرزا، یہ جو تم پھکی دے رہے ہو یہ احناف کو نہیں دے رہے، یہ تم پھکی اپنے آپ کو دے رہے ہو۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح کہ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا. ظلم تو دوسروں پر کرتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنی جانوں پر ہی ظلم ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ان ظلم کا جو وبال ہے وہ انہی کے سر پر ہوگا. تو اسی طرح یہ جو تم پھکی دے رہے ہو معاذ اللہ، تو یہ پھکی کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ پھکی اتنی آسانی سے تمہیں ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ احناف کے جو مسائل ہیں اس پر دلائل ہیں. اب جلسہ استراحت کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہاں ایک میں ضروری بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک کلپ جو ہے وہ مختصر بنے، لیکن پھر بھی آدھے گھنٹے تک 25 منٹ تک پہنچ جاتا ہے. بہرحال آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں، یہ بڑی قیمتی بیانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت سے بچیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ متواتر اور تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور یہ سواد اعظم ہے، بڑی جماعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. اور تواتر کا انکار کرنا یہ اختلاف پیدا کرنا ہے اور انتشار پیدا کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو جماعت سے کٹ جائے گا وہ جو ہے وہ اکیلا ہی جہنم میں جائے گا. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کی مخالفت سے بچیں، اور خصوصاً ہمارے پاک و ہند میں یہ کہتا ہوں کہ احناف کی خواہ مخالفت نہ کی جائے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو طرز استدلال ہے اور فقہ حنفی کا جو طرز استدلال اور جو اصول ہے وہ یہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں، امام صاحب کا جو طرز استدلال جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن پاک سے لیتے ہیں، اور اگر مسئلہ قرآن پاک سے نہ ملے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسئلہ دیکھتے ہیں. اور اگر سنت رسول میں نہ ملے تو پھر اجماع صحابہ میں، اور اگر اجماع صحابہ میں نہ ملے تو پھر خلفائے راشدین میں مسئلہ دیکھتے ہیں. تو جس طرف خلفائے راشدین ہو پھر اس مسئلے کو اختیار فرماتے ہیں. اور اگر وہاں بھی مسئلہ نہ ملے اور مسئلہ اجتہادی ہو جائے، پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح باقی مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں تو میں بھی پھر اس مسئلے میں اجتہاد کرتا ہوں. اب یہ جو ترتیب ہے یہ بالکل صحیح ترتیب ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، اور اہل علم نے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں کیا. کسی کی جرت ہے تو وہ اعتراض کر لے اس پر، انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جواب دیں گے. تو جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ طرز ہے تو پھر امام صاحب کی مخالفت کرنا، فقہ حنفی کی مخالفت کرنا، وہ قرآن کی مخالفت کرنا ہے، وہ سنت کی مخالفت کرنا ہے، وہ اجماع امت کی اور خلفۂ راشدین کی مخالفت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان چیزوں کی مخالفت کرنا یہ سوائے آخرت کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر جہالت کی وجہ سے ان کی مخالفت کرنا یہ تو دوہرا عذاب ہے، ایک مخالفت کا دوسرا جہالت کا، کیونکہ جہالت بھی جو ہے یہ بھی ایک قابل عذاب چیز ہے. تو بہرحال یہ میں نے مختصر عرض کیا. اب جلسہ استراحت پر آتے ہیں کہ ہم جو جلسہ استراحت نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے. سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی میں ایک روایت پڑھتا ہوں کہ جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور انہوں نے نماز پڑھی. نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ تو لوٹ جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. ارجع فصلی فإنک لم تصلی. پھر وہ دوسری مرتبہ آیا اور پھر اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. تو پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز سکھلا دیجئے، بتلا دیجئے تاکہ میں ویسی ہی نماز پڑھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا. تو اس میں آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دوسرا سجدہ کرے تو دوسرے سجدے سے جب تو فارغ ہو اور جب تو دوسرے سجدے سے اٹھے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، ثم ارفع حتی تستوی قائما. جب تو دوسرے سجدے سے اٹھے تو پھر تو جو ہے سیدھا کھڑا ہو جا، حتی تستوی یہاں تک کہ تم سیدھا قائما کھڑا ہو جا. تو اب دیکھیں یہ واضح حکم صحیح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 986 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا،
اور پھر تو ساری نماز اسی طرح ہی پڑھنا، یعنی تیسری رکعت میں بھی جلسہ استراحت نہ کرنا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم جو ہے وہ جلسہ استراحت کے نہ کرنے کا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود جلد اول صفحہ 107 پر روایت موجود ہے، جس میں ایک مجلس تھی اور اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس مجلس میں نماز کا تذکرہ ہوا تو اس میں آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم یتورک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا سجدہ کیا اور جب دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہ کیا بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے، ولم یتورک یعنی بیٹھے نہیں۔ جب پہلی رکعت سے یعنی دوسرا سجدہ کیا اور اس سے سر اٹھایا تو بیٹھے نہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ سنن نبی داود میں یہ حدیث مبارکہ اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو احادیث کی تخریج کی طرف میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت کم ہے۔ پھر ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمین، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، نماز میں پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ اس حدیث کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں، قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ العمل عند اہل العلم یختارون ان ینہض الرجل علی صدور قدمئی، کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر ہی عمل ہے، اور وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں یعنی دوسری تیسری رکعت کے لیے پاؤں کے ٹخنوں کے بل کھڑا ہو۔ یہ حدیث انہوں نے نقل کی اور ساتھ اہل علم کا انہوں نے عمل نقل کر دیا کہ یہ حدیث اہل علم کے ہاں یہ حدیث معمول بیا ہے، یعنی تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے یہ روایت صحیح ہے۔ اور اہل علم سے مراد یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تیسری حدیث ہو گئی۔ پھر اسی طرح مسند یہ ترمذی جلد اول صفحہ 65 پر یہ حدیث موجود ہے، اور ایک مسند احمد جلد 5 صفحہ 343 پر حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا، اے قوم کے لوگوں اور عورتوں سب جمع ہو جاؤ، میں تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتلاتا ہوں۔ اور پھر صلی لنا بالمدینہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ میں پڑھائی تھی، اس میں کیا انہوں نے ذکر فرمایا، اس میں ذکر انہوں نے یہ فرمایا، کہتے ہیں ثم کبر فرفع راسہ ثم کبر فسجد ثم کبر فانتہض قائما، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو سیدھے کھڑے ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا جس میں صحابہ تابعین وغیرہ موجود تھے، تو انہوں نے کسی نے انکار نہیں کیا کہ یہ تو سنت نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جلسہ استراحت کرنا ضروری ہے، سنت ہے، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات خلفۂ راشدین کا جو ہے وہ کیا عمل تھا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ عن الشعبی ان عمر وعلی واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ینہضون فی الصلاۃ علی صدور اقدامہم، مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 394 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے قدموں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، یعنی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اگر جلسہ استراحت سنت ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرات صحابہ کرام کبھی بھی سنت کو ترک نہ فرماتے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت یہی ہے کہ جلسہ استراحت نہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد معجم الکبیر طبرانی میں جلد 9 صفحہ 266 پر اور سنن کبریٰ بیہقی میں جلد 2 صفحہ 125 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک مذکور ہے۔ عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا فرآئیتہ ینہض ولا یجلس، کہ آپ پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے اور بیٹھتے نہیں، یعنی جلسہ استراحت نہ کرتے۔ قال ینہض علی صدور قدمی فی الرکعۃ الاولی والثالثہ، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں جو ہے وہ جلسہ استراحت نہ فرماتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 394 پر وہب بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال رأیت ابن زبیر اذا سجد السجدۃ الثانیہ قام کما ہوا علی صدور قدمی، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلسہ استراحت نہیں فرماتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہی جلد صفحہ 394 انہ کان ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلسہ استراحت نہیں فرماتے۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 125۔ روایت ساری لمبی ہے، وہ میں نہیں پڑھ رہا، بہرحال اس کا حوالہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اسی طرح عام صحابہ کرام جو ہے ان کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن ابی عیاش سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ادرکت غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو پایا فکان اذا رفع راسہ من السجدۃ فی اول رکعۃ والثالثہ قام کما ہوا ولم یجلس، کہ میں نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو پایا کہ وہ نماز میں جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ اب اندازہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے، سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، خلفۂ راشدین میں حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جو ہیں یہ سارے کے سارے اور بے شمار لا تعداد جو ہے صحابہ کرام وہ جلسہ استراحت نہیں کر رہے، اور یہ جو ہے یہ جاہل چھوٹا مرزا یہ ان کو جو ہے وہ پھکی دے رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ بھی جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ 394۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو کوفہ کے بہت بڑے محدث اور مفتی تھے، وہ بھی جو ہے وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور عام مشائخ جو ہے اہل علم مشائخ محدثین ان کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بخاری کے مرکزی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کان اشیاخنا لا یمایلون، یعنی اذا رفع احدهم رأسه من السجدة الثالثة في الركعة الأولى والثالثة ینہض کما ہوا ولم یجلس، کہ ہمارے مشائخ اور اساتذہ یعنی تابعین جو محدثین ہیں وہ جو ہے وہ جلسہ استراحت نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ احناف کا مسلک نہیں ہے، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی جو ہے وہ جلسہ استراحت کے قائل نہیں تھے، ان کے نزدیک بھی جو ہے وہ جلسہ استراحت نہ کرنا سنت ہے۔ تو یہ میں نے الحمدللہ دلائل کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اس سے آپ حضرات کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اہل سنت والجماعت احناف کی مخالفت کرنا یہ سوائے کتاب و سنت اور احادیث اور تواتر کی مخالفت کے اور کچھ نہیں ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ سوائے خسارے اور نقصان کے اس کو کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑے گا۔ اس لیے میں چھوٹے مرزے کو یہی کہوں گا
کہ تم جو ہے وہ اپنی آخرت نہ خراب کرو اور باطل کا اعلی کار بن کے جو ہے وہ زندگی نہ گزارو، بلکہ میری دعوت یہ ہے کہ جو ایک تسلسل اور تواتر چلا آ رہا ہے اہل سنت والجماعت احناف، جو اقرب الی القرآن و سنہ مسلک ہے، اس کو اپنائے۔ اگر یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ جل شانہ ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کی مخالفت سے اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔